ایک ہی شخص دو مختلف جگہوں پر مدفون کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ تدفین علامتی بھی نہ ہو؟ لاہور میں ایک شخص دو مختلف جگہوں پر مدفون ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ لاہور کے 13 دروازوں میں سے ایک دروازہ اس شخص کے نام پر ہی ہے، اور اس امر کو عوامی سطح پر تسلیم بھی کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس شخص کے بارے میں بات کریں گے جو لاہور کے ایک دروازے کے قریب دو مختلف جگہوں پر مدفون ہے۔ اس کی کہانی سنائیں گے، اور پھر ایک ایسے شخص کی کہانی جو مزاج کے اعتبار سے خالص لاہوریہ تھا، گو کہ لاہور میں پیدا نہیں ہوا، ڈانگ چلانے کا ہنر جانتا تھا اور اکیلا 10-12 بندوں سے لڑ سکتا تھا، لیکن اس شخص نے فلم کی دنیا میں ایک ایسا کمال دکھایا جو آج بھی شاہکار ہے۔ حالانکہ کامیاب اور عظیم شاہکار بنانے سے پہلے اس کے کریڈٹ پر شاید ایک آدھ کوئی فلم تھی۔ بہرحال ہم راج گڑھ سے گزر رہے ہیں، اور راج گڑھ سے گزرتے ہوئے بند پلستر نہ کھائیں تو کفران نعمت ہوگا۔ بہت عرصے بعد یہاں سے گزرا ہوں۔ انڈا شامی کا بند جس پر فرائیڈ ایگ کی ٹاپنگ ہوتی ہے بند پلستر کہلاتا ہے۔ اور کوشی بھائی جی اننے دن بعد کتوں آئے ہو؟ وہ یار کم کار ہی بڑے نے کدی ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਪਲਸਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਪਲਸਤਰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਂਜ ਮੰਗਾ ਲਈ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ। ਆਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ انشاءاللہ۔ میٹرو اور ایئر ٹرین نے لاہور کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ آپ یقین کیجئے میں پچھلے 32 برس سے اس شہر میں ہوں، لیکن اب مجھے راستے پوچھنے پڑتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب آپ بازاروں سے گزرتے تھے تو آپ کو ایسی آوازیں، آجو بھائی جان چائے پی لو، کتنے رہے ہو، نظر نہیں آندے، ایسی آوازیں عام طور پہ ملتی تھیں۔ لیکن اب بازاروں میں مقامی دکاندار بہت کم ہو گئے ہیں۔ لوگ خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور لاہور کے مضافات سے آ کر آباد ہوئے، اور بدقسمتی سے ان لوگوں کو لاہور کی تاریخ یا کلچر سے کوئی انسیت نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ خالص کاروباری لوگ ہیں، اور یہ لوگ اپنی زبان اور میل جول کے میکانیکی انداز سے فوراً پہچانے جاتے ہیں۔ سامنے شیرا والا گیٹ ہے، لاہور کے 13 گیٹس میں سے ایک۔ یہاں بڑے بڑے پہلوان رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے شیرا والا گیٹ کہلاتا ہے۔ دروازے کے اندر بھی دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ میں گیٹ پر ہی تھا کہ اس بچی نے روک کر پوچھا کہ میں کیا بنا رہا ہوں۔ غالباً اس نے پچھلی کچھ ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی، اس لیے ان کو سراہتی رہی، اور ان کی والدہ بڑے غور سے سن رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں شیرا والا گیٹ سے برسوں پہلے گزرا کرتا تھا، لیکن کبھی زکی گیٹ کی جانب نہیں گیا، اس لیے پوچھنا پڑ رہا ہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ گھروں کے باہر بھی شیر بنے ہوئے ہیں، یقیناً پہلوانوں کا گھر ہوگا۔ یہ قدیم عمارت جس پر نیا روغن ہوا ہے، یہ دیکھ کر دل چلتا ہے کہ جو لوگ آ کر آباد ہوئے بزنس کر رہے ہیں، انہیں لاہور کی تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ خان صاحب جو چائے بنا رہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ پیر زکی کا مزار کہاں ہے، تو کہنے لگے گلی میں۔ میں گلی میں چلا گیا، جا کر پتہ کیا تو وہ مزار پیر زکی شاہ کا نہیں ہے۔ واپس نکلا اور میں نے شکوہ کیا کہ خان صاحب وہ تو مزار پیر زکی کا نہیں ہے، تو بولے ہے تو مزار ہی نا۔ اب یہ صاحب ملے ہیں جو ہمیں زکی شاہ کے مزار پر لے جا رہے ہیں۔ راستے میں یہ لاوارث سا مکان ہے جو جلد ہی کمرشل بلڈنگ بن جائے گا۔ ایسی بہت سی پرانی قدیم عمارتیں، قدیم گھر 1947 سے آباد رہے، کلیم میں ملے لوگوں کو، لوگ آ کے بسے اور اس کے بعد چھوڑ کے چل دیے، شہروں میں چلے گئے۔ یہ اب کہیں پراپرٹی بک جائے گی، یہاں کمرشل پلازا بن جائے گا، تو یا کوئی کمرشل شاپ بن جائے گی۔ ایسے بہت سے گھر ہیں جو لوگ چھوڑ کے گئے اور اب آہستہ آہستہ گرائے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ کمرشل بلڈنگز بن رہی ہیں۔ اگلے 5-10 برسوں میں شاید پرانی عمارتوں کا نام و نشان باقی نہ رہے، ماں سوائے ان عمارتوں کو جنہیں ورلڈ سٹی اتھارٹی نے تزئین و آرائش کے لیے لے لیا ہے۔ لیکن بہرحال ایسی بہت سی بلڈنگز ہیں لاہور میں جنہیں تزئین و آرائش کے لیے لاہور ورلڈ سٹی میں شامل ہونا چاہیے۔ آپ نے لاہور میں یکی گیٹ کا نام ضرور سنا ہوگا، گو کہ گیٹ اب نہیں ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ یکی گیٹ بھی نہیں ہے، انفیکٹ یہ زکی گیٹ ہے، پیر زکی شاہ کے نام پہ۔ اور روایت مشہور ہے کہ جب تاتاریوں نے لاہور پر حملہ کیا تو زکی شاہ بے جگری سے لڑے، اور لڑتے لڑتے جب ان کا سر کٹ گیا
तो कहते हैं कि धड़ कुछ दूर तक लड़ता चला गया। रिवायत के मुताबिक एक कब्र में सर दफन है और दूसरे में धड़। ये गली में जो मज़ार है यहाँ उनका सर दफन है, और ये गली में दूसरी तरफ जहाँ इनके नाम का लंगर बट रहा है ये धड़ का मदफन है, यहाँ उनका धड़ दफन है। लाहौर ये आमतौर पर सुस्त और